جاری کرے، اپنے ایمان کی آبیاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کرسی پر نماز عہد نبوت میں تو تھی نہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ یا کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا، یا بیٹھ کر پڑھتا تھا، یا لیٹ کر پڑھتا تھا۔ کرسی پر نماز پڑھنا اس کو ہم منع تو نہیں کر سکتے، کیونکہ معذور کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، جو معذور ہے وہ جیسے بھی اس سے ہو سکے نماز پڑھے۔ البتہ اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا کرسی والا، بعض کرسی والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کرسی کے آگے سجدہ کرنے کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا تھا کہ آگے جو تو نے تکیہ رکھا ہوا سجدہ کرنے کے لیے اس کو ہٹا دے۔ تو سر زمین پر یا آگے تختی پر لگانا یہ مناسب نہیں لگانا چاہیے۔ اگر آگے تختی لگائی ہوئی ہے تو وہ قرآن رکھنے کے لیے ہے، نہ کہ ماتھا لگانے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور قیام بھی ساتھ کرتے ہیں۔ اب کرسی میں اگر وہ قیام کرتا ہے تو نمازیوں سے آگے ہو جاتا ہے، اور اگر وہ قیام نمازیوں کے برابر کرتا ہے تو کرسی پیچھے آ کر کے پچھلی صف کو خراب کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ یا کسی کو تکلیف دے رہا ہے یا صف خراب کر رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کرسی کے بغیر نماز پڑھ لے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہے کہ پلروں کے درمیان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ادھر نمازی پھر پلر پھر نمازی، تو بیچ میں صف ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کرسی والا بھی بیچ میں ایک پلر کی طرح کھڑا ہوتا ہے جو صف کے بیچ میں۔ مناسب یہ ہے کہ کرسی والا صف کے آخر میں ہو، وہ صف کے آخر میں 3-4 کرسیاں ہوں، ہر صف کے آخر میں ہو جائیں، اور ان کے بیچ میں نمازی پھر کرسی پھر نمازی، یہ مناسب نہیں لگتا۔ بلکہ کرسیوں والے ایک سائڈ پر ہو جائیں اور وہ یا بیٹھ کر نماز پڑھیں کرسی پر، یا پھر کرسی کے بغیر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اب وہ قیام میں کھڑا ہو جائے، صف توڑ دے اور رکوع سجدے میں دوبارہ بیٹھ جائے، یہ صف ٹوٹنے والی کیفیت ہے، یہ مناسب نہیں لگتی۔ اسی طرح رکوع میں اور سجدے میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس میں وضاحت ہے کہ رکوع تھوڑا جھکنے سے اور سجدہ زیادہ جھکنے سے ہو جاتا ہے۔ تو ہاتھ کہاں رکھنے کہاں نہیں رکھنے، اس کی کیفیت چونکہ کرسی زمانے میں تھی نہیں تو اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، نہ کسی حدیث میں یہ موجود ہے۔ البتہ ہاتھ اس کے اگر اپنے گھٹنوں پر ہی رہیں تو تھوڑا جھکنا اس کا رکوع بن جائے گا اور زیادہ جھکنا اس کا سجدہ بن جائے گا۔ واللہ اعلم۔